خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ الخمس والجمعة الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن ما لم تغش الکبائر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گھڑی میں کتنے بج رہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے یہ مبارک دن میں اور مبارک وقت میں اور مبارک گھڑی میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے آج کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے آج کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے پیارو، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان. ویسے تو اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں کیونکہ ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. ارے ساتھ میں بولو نا، ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. آج اگر ہم کو کوئی بولے بھائی آسمان بنا لے، کیسا بنائے گا؟ آج ہم کو کوئی کہے کہ زمین بنا لے، نہیں بنا سکتا. چلو یہ آسمان سے پانی برس رہا ہے نا، ابھی برس رہا ہے پانی، کوئی ہم کو کہے اس کو رکا لے، کون رکا سکتا اس کو؟ کون بند کروا سکتا؟ اچھا اگر ابھی پانی بند ہو جائے، آسمان سے پانی نہ آئے، کوئی ہمیں کہے آسمان سے پانی برسا دے، کوئی برسا سکتا؟ نہ ہم آسمان سے پانی برسا سکتے، نہ رکا سکتے، نہ آسمان پیدا کر سکتے، نہ زمین پیدا کر سکتے، نہ پہاڑ پیدا کر سکتے، نہ سمندر پیدا کر سکتے. ہم سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے ہم پر بہت احسانات کیے. بولو اللہ نے ہم پر بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ نے ہم کو دی، بہت بڑی بڑی چیزیں. آسمان دے دیا، زمین دے دی، اور اس کا کوئی اللہ نے معاوضہ نہیں مانگا. اللہ یہ نہیں کہا کہ آسمان دیا اتنی نماز پڑھنی ہوگی، میں نے تجھے زمین دیا تجھے اتنا زکوٰۃ دینا ہوگا، میں نے تجھے یہ سمندر دیا تو تجھے اتنا پیسہ دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں دیے. میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، آسمان کا بنانے والا کون؟ ساتھ میں آسمان کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ. پانی کو روکنے والا کون؟ اللہ. ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا کرانے والا کون؟ اللہ. ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ لانے والا کون؟ اللہ. یہ آفتاب و مہتاب کا لانے والا کون؟ اللہ. اور رات اور دن میں بدلنے والا کون؟ کتنے زمانے سے ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، جیسے جیسے جس کی عمر ہے. لیکن کیا یہ طاقت ہمارے اندر آئی ہے کہ رات کو دن بناوے؟ ارے بولو آئی؟ جیسے ابھی تقریباً 1 بجنے جا رہے اور دوپہر کے 1 بج رہے، کوئی کہیں نہیں میرے کو رات کے چاہیے. بولو کر سکتا؟ وہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. یہ سب بڑی بڑی نعمتیں مگر اللہ نے ہم کو عطا فرما دیے. اللہ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. پورا مجمع بولے نا، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اور دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اور زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟
اب آپ کو بتاؤں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، رات دن سورج چاند ستارے بہت دیا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو کیا دی ہے؟ نعمتیں تو بہت دی ہے. یہ ہمارا بدن خود ایک اللہ کی نعمت ہے. یہ ہم آنکھوں سے دیکھیں اللہ کی نعمت ہے. اندھا بنا دے کچھ نہیں کر سکے. یہ پاؤں سے میں چلوں اللہ کی نعمت ہے. لنگڑا بنا دے کچھ نہیں کر سکے. اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. لیکن قسم پروردگار کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے کیا دی کہ اللہ نے ہم کو اس امت میں پیدا کیا جس امت میں اللہ نے سب سے اونچے نبی کو پیدا کیا. بولو سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے 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 نبی دیے کہ ہم قسم کھا کر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. ایک بار درود شریف پڑھ لو پیار سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ایک آواز سے بولے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو گے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے نبی وہ نبی. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سب. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے. ڈوبا ہوا سورج بھی بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, مکہ کے صحرا میں جائے, ہر پتھر ہر درخت ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج جو بات میرے کو کرنا ہے, وقت بہت کم ہے. ہمارے امام صاحب مولانا عبد المتین صاحب نے میرے کو 1:20 کا پہلا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کہا اگر ہمت ہوئے تو 10 منٹ آگے, اور اگر آگے ہمت ہوئے تو مسجد کے باہر. اس لیے میں بہت ہی امپورٹنٹ بات پر آ رہا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کی قسم اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے نبی کہ آپ زمین پر بولتے تھے اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتے تھے. بھئی آپ زمین پر صرف بولو, ساتھ میں بولو, زمین پر صرف بولتے تھے فرماتے تھے, آپ کی زبان مبارک کھلتی تھی اور فیصلہ کہاں پر ہوتا تھا؟ آسمان پر. اور یہ اللہ خود فرماتے, اللہ خود فرماتے میں کرتا. کیوں ایسا کرتا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے میرے نبی بولتے ہی نہیں تھے, میرے نبی کہتے ہی نہیں تھے, میرے نبی کچھ فرماتے نہیں تھے. ارے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اللہ فرماتے زبان ان کی ہوتی ہے کلام تو میرا ہوتا ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ. زبان ان کی ہوتی ہے کلام میرے ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی بولتے جاؤ, میرے نبی کہتے جاؤ, میرے نبی فرماتے جاؤ. زبان تمہاری ہوگی کلام. اس لیے فیصلہ ہو گیا کہ نبی جو بولے وہ ہونا ہی ہونا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں دجال کا فتنہ آئے گا تو وہ کوئی روک سکے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے تو وہ آئیں گے, کوئی روک سکتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے تو وہ آئیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے نبی ہونے کے بعد اب اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں, تو قیامت کے جھٹکے آئیں گے مگر کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. اس لیے ہمارے نبی جو کہے بولو وہ نہیں, فائنل بولو جو کہے وہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں بولو نا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور یہ سب ادھر ادھر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
سب عمارتیں ختم ہو جائے گی میرے پیاروں، سب عمارتیں پاؤڈر کی طرح چورا چور ہو جائے گی، پہاڑ بھی چورا چور ہو جائیں گے، صرف ایک عمارت ایسی ہوگی جس کی ایک اینٹ کے اوپر بھی آنچ نہیں آئے گی اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ وہ کون سی عمارت ہے؟ دنیا کی ہر مسجد کی ایک اینٹ کے اوپر بھی آنچ نہیں آئے گی اور پوری مسجد اللہ کے گھر میں چلی جائے گی۔ باقی سب ادھر ادھر ہوگا، پڑھو میرے ساتھ میں، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اللہ فرماتے قیامت آئے گی، قیامت کو کوئی روکنے والا۔ بس میرے کو تو اتنا ہی بولنا ہے کہ ہمارے نبی جو کہے نا، قسم پروردگار کی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ نبی نے کہہ دیا آسمان پر۔ ایک مثال دو، آج کون سا دن ہے؟ مدینے کا جمعہ کا دن۔ ہمارا یہاں جمعہ کا دن اللہ مبارک کرے، مدینہ تو مدینہ۔ میں کون سا واقعہ سنا رہا ہوں؟ کب کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ کہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ مدینہ۔ ارے بولو نا، ساتھ میں بولو، کہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ جانا مدینہ جانا؟ یعنی ہاں یا نہ بولو، جانا۔ بھائی ابھی بھلے کسی نے دروازہ بند کیا ہو لیکن مصطفیٰ کا دروازہ کھلے گا انشاءاللہ، اور ہم جائیں گے، بولو انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، اللہ لے جاوے۔ چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ آمین بولو، آمین آمین۔ میں آپ کو لے جا رہا ہوں مدینہ، مدینے میں جمعہ کا دن، ساتھ میں بولیں گے مدینے میں کون سا دن؟ دیکھو وہ قاعدہ بھول نہیں جانا، ہمارے نبی جو کہیں گے وہ ہوگا، کوئی روکنے والا۔ قسم اللہ کی کسی کے پاس طاقت نہیں کہ جو نبی کہے اس کو روک کے بتاوے۔ تو میں آپ کو مدینے لے جا رہا ہوں، مدینے میں جمعہ کا دن، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک چلچلاتی گرمی، بہت گرمی، سخت گرمی، اور وہ عرب کی گرمی، بہت گرمی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع بولے گا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اب ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، اور ہمارے نبی کا خطبہ، اللہ کی قسم ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ۔ آج ہم جاتے مکہ جاتے مدینہ جاتے، حرم کا امام، واہ واہ کیا خطبہ، اللہ کی قسم ان کے خطبے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جب ان کے خطبے اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی ممبر پر ہے اور کیا کر رہے؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، خطبہ دے رہے۔ اچھا خطبہ دے رہے، خطبہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک صحابی آئے، اور بیچارے بہت غریب صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دیر خطبہ بند، تھوڑی دیر آپ خاموش ہو جائے، میری بات سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ بھائی وہ بیچ میں آئے، خطبے کے بیچ میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں اور بہت سارے گاؤں والوں کی طرف سے آیا ہوں، ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے۔ بولو ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بلبلاتے، ہماری عورتیں تڑپتی ہے، اور اللہ کے رسول اب اگر پانی نہیں آیا تو گاؤں کے گاؤں برباد ہو جائیں گے، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے، سب پیاسے پیاسے مر جائیں گے۔ یہ آدمی آئے، یہ شخص آئے، ہمارے نبی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ ہمارے نبی نے اسی خطبے میں، ابھی خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی نے ان کو کہا اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہمارے نبی نے ان کو بٹھایا اور ہمارے نبی نے خطبے میں ایک دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پانی برسا دے، اللہ خوشگوار پانی برسا دے، اللہ رحمت والا پانی برسا دے، اللہ نفع والا پانی برسا دے۔ سارے صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ رکھے بھی نہیں اس سے پہلے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ نبی نے کہہ دیا پانی برسنا۔ اچھا سب آئے تھے گرمی میں،
اور پانی برسا. اب ہمارے یہاں تو سلیب ولیب لگا ہوا ہے, وہاں تو چھپر لگے ہوئے نہیں تھے. اب بھیگے جا رہے, خطبہ بھی ہو رہا ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہے, سب بھیگے بھیگے باہر جا رہے. وہ صحابہ فرماتے ہم باہر آئے تو پتا چلا کہ پورے علاقے میں پانی آیا ہے. بولو سبحان اللہ. دیہاتوں میں پانی آیا ہے, گاؤں میں پانی آیا ہے, علاقوں میں پانی آیا ہے, اور خوب پانی آیا 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 آیا. کتنے دن تک پانی آیا؟ 7 دن ہو گئے. پانی رکا؟ ارے بولو پانی رکا نہیں. اب دوسرے جمعہ کو سب انتظام ہو گیا بھائی, چھپر وپر لگا دیے کیونکہ پانی بہت آ رہا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صاحبان لگایا, وہ چھپر لگایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے. دوسرا جمعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خطبہ شروع کیا, تھوڑی دیر ہوئی وہی آئے جو گئے ہفتے میں آئے تھے, وہی آئے بھیگے بھیگے آئے. تو کہا اللہ کے رسول خطبہ روک دو نا. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بھائی اگلے ہفتے بھی تو تم آئے تھے اور خطبہ رکا دیا تھا. ہاں اللہ کے رسول. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی کو بند کروانا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے یہاں کے تالاب بھر گئے, نہر بھر گئے, ہمارے گھروں میں پانی آنے لگا, ہمارے سڑکوں میں پانی آنے لگا. اب اگر اور پانی آئے گا تو ہم سب بہہ جائیں گے, پانی میں برباد اور تباہ ہو جائیں گے. ارے ہمارے نبی مسکرائے, بولو سبحان اللہ, اور ہاتھ یوں اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاقام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیت وعلی منابت شجر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہ ابھی پانی روک لے, اللہ پانی کی ضرورت نہیں, اللہ جب ضرورت ہو واپس پہنچا دینا. ابھی پہاڑوں میں جانے دے, ابھی دریاؤں میں جانے دے, جنگلوں میں جانے دے, گھاٹیوں میں جانے دے. سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے ہاتھ رکھے, اس سے پہلے ایسا ماحول ہو گیا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا. اور صحابہ فرماتے ہم گئے تو سڑک پر بھائی پانی پہلے برسا ہو, ابھی جیسے اب پانی رک گیا لیکن باہر جائیں گے تو کیچڑ تو ہوگا نا. ارے ہاں بولو نا. صحابہ فرماتے باہر کیچڑ بھی نہیں ہے, ایسا پانی ایک دم صاف. اب جب سب کی جمعہ کی نماز ہو گئی تو وہ صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے ہیں وہ کونے میں کھڑے ہو گئے, بولے آج ایسے نہیں جانا ہے, آج شکریہ ادا کر کے جانے کا ہے. تو جیسے ہمارے نبی نکلے سب نے مصافحہ کرنا شروع کیا. وہ جو کھڑے تھے نا وہ رو رہے تھے. جیسے ہمارے نبی آئے تو یوں ہاتھ لیا, یوں چوم لیا ہاتھ کو, پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول آپ کی تو آسمان پر بھی حکومت ہے. کیا کہا؟ ہاں انت حکومت علی السماء, آپ کی حکومت تو آسمان. تو ہمارے نبی نے فرمایا کون سی حکومت؟ میری کون سی حکومت آسمان پر؟ کہنے لگا آپ کی حکومت نہیں تو کیا, گئے ہفتے کا آ تو آ گیا, یہ ہفتے کا جا تو چلا. گئے ہفتے آپ نے فرمایا پانی آ جا تو پانی آ گیا, یہ ہفتے آپ نے کہا پانی چلا جا تو چلا گیا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا آسمان کی حکومت والا معاملہ نہیں ہے, یہ تو بہت چھوٹی حکومت ہے. اگر آپ یہ کہو کہ میری آسمان پر حکومت ہے تو چھوٹی حکومت ہے. اللہ نے مجھے وہ فضل اور وہ عنایت عطا فرمائی ہے کہ میں زبان سے بول دیتا ہوں, اللہ آسمان پر مکمل کر دیتا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا. دیکھو سنا ہو تو ہاں بولنا. مولانا دیر چلے گا نا؟ مولانا بہت غصے میں تھے. مولانا عبد المتین صاحب بھائی میرے بیٹے کی طرح ہے. میں تو گھبرا کے پوچھا بھی کہ مولانا کون سے مدرسے میں سے پڑھ کے آئے ہو بھائی. لیکن ابھی جو بات بتا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات ہے. 2 بات اور کروں گا پھر بات انشاءاللہ ختم. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت ابو ہریرہ. ہاں بولو, سنا ہو تو بولو. سب بات وہی ہے, نبی فرمائیں گے اور اللہ آسمان پر پہلا, ٹائم نہیں لگتا, یہاں فرمایا اور وہاں فیصلہ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت غریب صحابی تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ہاتھ میں ایک وہ چمڑے کی تھیلی تھی. آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بہت بھوک لگی, اللہ کے رسول 3 دن ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو ہمارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے تو ٹھیلی میں کیا ہے؟ 2 دن سے بھوکے ہو نا, تو ٹھیلی میں کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کھجور ہے.
تو کہا 2 دن سے بھوکے ہو اور ٹھیلی میں کھجور ہے. تو حضرت ابو ہریرہ روئے. وہ ہماری طرح جھوٹے لوگ نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول کھجور ہے مگر سب سڑی ہوئی کھجور ہے, سڑی ہوئی کھجور ہے, بدبو والی کھجور ہے, راستے کی پھینکی ہوئی کھجور ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر وہ کھجور کو لے کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا, اب نہیں ملے گا تو وہی کھا کے جان تو بچانی پڑے گی, سڑا ہوا بھی کھا کے جان تو بچانی پڑے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو سب کھجوریں نکالو نکالو. کہا اللہ کے رسول سب سڑی ہوئی ہے, کیا کرو گے آپ دیکھ کے؟ ہاں نکالو کھجوریں. حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کا منہ یوں الٹا کیا. کتنی کھجوریں تھی؟ 11. ساتھ میں بولو کتنی کھجوریں تھی؟ اور سب سڑی ہوئی کھجوریں تھی. جب 11 کھجوریں آ گئی نا, ہمارے نبی نے فرمایا اب ٹھیلی ایسے پکڑ کے کھڑے رہو. تو حضرت ابو ہریرہ ٹھیلی پکڑ کے کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو اب ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا یہ 11 کھجوریں ہیں, میں تمہاری ٹھیلی میں رکھوں گا, اللہ برکت دے گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2, کبھی بھی کھجور چاہیے ٹھیلی میں ہاتھ ڈالنا اور نکال لینا, گننا نہیں. گننا 11 ڈال رہا ہوں لیکن گننا نہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ اب اس میں دیکھو برکت ایسی ہوگی جو دنیا میں کسی کھجور میں برکت نہیں ہوئی ہوگی. تو وہ 11 کھجوریں تو بدبو والی تھی, سڑی ہوئی تھی, لیکن ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور یہ ٹھیلی میں ڈال دیا. کتنی کھجوریں ڈالے بولا؟ 11. ایک روایت میں 21, ایک روایت میں 11. جو بھی ہوئے 11 ہوئے کہ 21 ہوئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے نے ڈال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا دیکھو 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 اللہ برکت دے گا, پہلی بات. نمبر 2, اس میں دیکھنے کا نہیں, اس میں گننے کا نہیں, کھاؤ اور کھلاؤ جاؤ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ باہر تو چلے گئے لیکن دیکھنے کا بھی نہیں, گننے کا بھی نہیں, اور کھانے کا بھی اور کھلانے کا بھی, تو 11 میں کیا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا نہیں, یوں کر دیا چہرہ, گنا بھی نہیں, یوں ایسے ہی نکالا. تو ماشاءاللہ بڑی کھجور نکلی. ابو ہریرہ فرماتے وہ کھجور کھاتا تھا کہ مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا. بولو سبحان. اب حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ کھانے کا کھلانے کا مگر دیکھنے کا نہیں اور گننا نہیں. بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بعد سے اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے کہ میں روزانہ مدینے کے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور کے گھروں میں کھجور بانٹتا تھا. میں کھجور کھاتا تھا, میری ماں کھجور کھاتی تھی, میرے پڑوسی کھجور کھاتے تھے, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اندر. بلکہ ابو ہریرہ کہتے پھر تو یہ ہو گیا کہ لوگ میرے کو کھجور والا کہنے لگے, اور ہر مدینے والا اپنے گھر کے باہر ٹوکری لگا کے رکھے. میں فجر کی نماز پڑھ کے جاؤں, یوں ٹھیلے میں سے اس کی ٹوکری میں ڈالا, پھر اس کی ٹوکری میں ڈالا, پھر اس کی ٹوکری میں ڈالا. ایسا سخی آدمی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا. کہتے مدینے کے غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور سب کی ٹوکریوں میں ڈالا, اپنے گھر میں کھجور ڈالا, اپنے دوستوں کے گھر میں کھجور ڈالا. ارے کبھی کبھی میرے نبی مانگتے تھے تو میرے نبی کو بھی ہدیے میں دیتا تھا. بولو سبحان اللہ. کہا وہ کھجور کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. کون آ گئے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت. کہا ان کے زمانے میں بھی سلسلہ چلا کھجور والا, کبھی دیکھا نہیں اندر, کبھی گنا نہیں. کہتے ان کا وہ پردہ فرما گئے تو کون آ گئے؟ حضرت عمر. کہا ان کے زمانے میں بھی چلا سلسلہ, پھر کون آ گئے؟ حضرت عثمان. کہتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوئے وہ معلوم نہیں کھجور کی ٹھیلی میں نے کہاں رکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے بہت ڈھونڈا نہیں ملی, بہت ڈھونڈا, لیکن وہ کھجور کی ٹھیلی مجھے ملی نہیں. یعنی حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت ابو ہریرہ کی ٹھیلی گم ہو جانا. اسی لیے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سب کو کہتے تھے اس دن جس دن حضرت عثمان شہید ہو گئے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے لنا غم ولی غمان, لنا غم ولی غمان فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ روتے روتے کہتے تھے لوگوں, اے مدینہ والو, تم کو ایک غم ہے, حضرت عثمان شہید ہو گئے, مجھے 2 غم ہے, میرے ساتھی عثمان بھی چلے گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی ٹھیلی بھی چلی گئی. میرے دوستوں, کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو پوچھا وہ کھجور کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا قسم اللہ کی, فرمایا قسم اللہ کی 11 کھجوریں تھی, 30 سال تک ہم نے کھجوروں کا استعمال کیا ہے. کتنی کھجوریں تھی؟ 11, اور استعمال کتنے سال؟
ہمارے 11,000 بھی 30 سال نہیں چلے 11 لاکھ بھی نہیں چلے, 30 سال نہیں چلے میرے پیارو. صرف 11 کھجورے یا ایک روایت میں 21 کھجورے استعمال کتنے سال تک؟ 30 سال. 30 سال تک اس کا استعمال. کیوں؟ کیونکہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا برکت ہوگی. نبی نے فرمایا تھا اندر دیکھنا نہیں, نبی نے فرمایا تھا گننا نہیں. ابو ہریرہ گنے نہیں, ابو ہریرہ دیکھے نہیں. اللہ نے برکت دی. 21 یا 11 کھجوروں کو لے گئے اور 30 سال تک کتنے گھرانوں کا پیٹ بھر دیے. یہ ابو ہریرہ کا کمال نہیں تھا, یہ کمال یہ تھا کہ نبی بولتے تھے اور آسمان پر فیصلہ ہو جاتا تھا. سچ بتاؤ بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر, آواز نہیں آ رہی بھائی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر, کیونکہ میرے کو پوائنٹ پہ آنے کا ہے بھائی. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی. اس لیے میں نا بہت لوگوں کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے, استقبال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی نئی جگہ پہ جاتے ہو تو پھول ہار کرتے ہیں, کبھی کوئی ٹرافی دی جاتی ہے, کبھی کسی کو گلے میں بڑا سا وہ کیا پہنا تھے وہ میڈل نہیں بھائی, وہ پہنا تھے نا, نہیں وہ چادر کو کیا بولتے ہیں, شال. ہاں, کسا کس گرمی ہوگی نا بیچارے کو شال اڑا دیں گے. میں کہتا ہوں کوئی مبارکبادی کا لائق نہیں. اگر حقیقت میں سلام کے لائق ہے تو ہمارے مصطفیٰ سلام کے لائق ہے. کہ سارے لوگ کمال بتاتے, دنیا میں بتاتے, ہمارے نبی زمین پہ رہ کے آسمانوں کا کمال بتاتے تھے. بولو سبحان اللہ. اسے ساتھ میں بول دو نا, سب سے زیادہ سلام کمال کے مستحقون. اسی لیے ایک بہت اچھا جملہ ہے, کسی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے تھے. بولو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت, تو سب کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو جلال لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم والے تھے, تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئے تو جمال لے کر آئے. کسی نے بہت پیاری بات کہی کہ حضرت موسیٰ آئے جلال لے کر آئے, حضرت عیسیٰ آئے جمال لے کر آئے, ہمارے مصطفیٰ آئے دونوں کا کمال لے کر آئے. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. بلند آواز سے مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے روح منور, روح منور یعنی چہرہ. ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. بولو نا پیار سے, اور پیار سے بولو نا, ایک بار بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ زور سے بولو تھی. اور یہاں پرابلم آ گیا بھائی, بہت بڑا پرابلم آ گیا بھائی. گھر جا کے کبھی کوئی بیوی کو بولتا ہے تیرا چہرہ بہت خراب ہے, چہرہ مت دکھایا کر. ہاں ہمارے کپڑے وپڑے دھو دیا کر, باقی چہرہ مت دکھایا کر. بولتا ہے کوئی بیوی کو جا کے. اگر بولنے کا ہوئے تو ہمارے ساتھ کھانا کھانا, گھر میں کھانا نہیں ملے گا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کا چہرہ اچھا, امی کا چہرہ اچھا, ابا کا چہرہ اچھا, معصوم بچے کا چہرہ. اور جس نبی پر ایمان لائے ان کا چہرہ نہیں پسند آیا. آج سے ارادہ کرو بھائی, کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں, ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بھی ٹینشن ہوئے نا مونا, کوئی بھی ٹینشن ہوئے نا, یوں داڑھی پکڑنے کا اور آسمان کی طرف دیکھنے کا اور کہنے کا سبحان اللہ, اللہ اس کا ٹینشن دور کر دیتا ہے. داڑھی پکڑنے کا, کیونکہ یہ نبی کی نشانی ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دو سبحان اللہ, اور پھر بتا دو اللہ کیا ٹینشن ہے, اللہ ٹینشن پورا کرے گا. کیا کرنے کا پہلے کرو 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 کرو. ارے وہ لوگ کرو جن کی ہے, جن کی نہیں ہے وہ کائے کو کرتے بھائی. اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کر سبحان اللہ, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو بولو ساتھ میں بولو, مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے روح منور پہ لاکھوں سلام. شافع روز محشر پہ لاکھوں سلام. شافع روز محشر پہ لاکھوں
سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حقیقت میں سلام کے مستحق بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اب بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات، پھر ایک مرتبہ آپ سے وعدہ لوں گا، ہمارے نبی جو کہیں گے وہ، آواز نہیں آ رہی، کہیں گے وہ، اور بلند آواز سے بولو کہیں گے وہ، دنیا کی کوئی طاقت روک۔ اب ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اب ہمارے نبی جو کہیں گے وہ ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا واہ 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 میرا امتی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس عطا کر دے گا۔ تو مطلب ہے کہ ہر نمازی کو جنت الفردوس، کیونکہ نبی جو کہتے ہیں وہ آسمان پر فیصلہ ہوتا۔ اچھا ہمارے نبی نے فرمایا ہر نمازی کو جنت الفردوس، اور آسمان سے آیت کریمہ اتری والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ نبی نے فرمایا آسمان سے جبریل آ گئے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر نمازی کو جنت مل جائے گی۔ اور کون سی جنت ملے گی؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ اچھا پھر وہ صحابی تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، کہا لیکن اللہ کے رسول اگر کوئی نماز چھوڑے، کبھی فجر پڑھے نہیں پڑھے، جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے آج فجر ہی اڑا دی، کوئی نماز چھوڑے، فجر نہیں پڑھے، کبھی ظہر نہ پڑھے، کبھی عصر نہ پڑھے، کبھی مغرب، بلکہ کتنے تو ایسے کچھ بھی نہ پڑھے جمعہ سے جمعہ، تو اس کا کیا ہوگا؟ بتاؤ ہمارے نبی بولیں گے وہ صحیح ہوگا نا؟ ارے بولو نا صحیح ہوگا نا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرا امتی نماز چھوڑے گا، میرا امتی نماز چھوڑے گا؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، لیکن اگر کوئی چھوڑے اور جان بوجھ کر چھوڑے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، میرا دشمن ابو جہل جائے گا، میرا دشمن ابو لہب جائے گا، میری امت کا بے نمازی مرد یا عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے جہنم کا نام بتایا ویلن، کیا نام بتایا؟ اور فوراً قرآن میں فیصلہ آ گیا کہ جس جہنم میں فرعون، جس جہنم میں قارون، جس جہنم میں حامان، جس جہنم میں نبی کے دشمن، اسی جہنم میں یہ امت کا بے نمازی مرد اور عورت جائے گا۔ نبی نے کہہ دیا، فیصلہ ہو گیا، میرے ساتھ میں پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے بس رک جاؤ، فویل، یہ جہنم جس میں فرعون، حامان، قارون، یہ بے نمازی مرد اور عورتیں، کیا فرما رہے اللہ؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نبی فرماتے آسمان پر فیصلہ ہوتا، چلچلاتی گرمی میں پانی آ جا تو پانی، ایک ہفتے کے بعد چلا جا تو چلا گیا۔ ابو ہریرہ کو کھجور دے دی، جاؤ برکت ہوگی، تو 11 اور 21 کھجوریں 30 سال تک برکت لے کر آ گئی۔ اور ہمارے نبی نے کہہ دیا 5 وقت کا نمازی جنتی، قرآن آ گیا کہ ہاں وہ جنتی۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا 5 وقت کا بے نمازی جہنمی نہیں، اس خطرناک جہنم میں جائے گا جس میں فرعون تڑپتا ہوا جائے گا، امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی تڑپتا ہوا جائے گا، اس پر بھی قرآن کریم آ گیا۔ تو قاعدہ معلوم ہو گیا، نبی زمین پر کہتے جائیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا جائے گا۔ تو اب بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے کو 2-3 چیزیں آپ سے وصول کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہاتھ اوپر کرو نا، ہمت کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ، بولو نا آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، ارے کچھ بھی ہوگا بولو ہماری نماز قضا، ہماری نماز قضا۔
کیونکہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے، ہم کمینے فرعون کے ساتھ جہنم میں جانا پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، بہت یہ تو میں الگ سے کان میں آپ کو بولتا، لیکن کیا کرے اب مائک اتنا بڑا ہے، باقی ایک کان کی بات بولو اور بہت پتے کی بات بولو۔ اگر پیسہ چاہیے نا، پیسہ، اور پیسہ وہ بھی برکت والا، وہ بھی حلال، اور وہ بھی چھپر پھاڑ کے، کسی کے پاس مانگنا نہیں پڑے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں دوں گا، لیکن کرنے کا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ کہتا تو تیری فیملی پورے نمازی بن جاؤ، تو تیری بیوی تیرے بچے سب کو محنت کر سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ فرماتے ایک بار پوری فیملی نمازی بن جائے، روزی ڈھونڈنے مت جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ دوسری بات، میں بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ میرے کو تو یہاں پہلی بار لائے لگتا ہے نا۔ کہاں ہے وہ سلیم بھائی، کہاں ہے؟ ہاں پہلی بار آیا نا بھائی میں یہاں پہ؟ ہاں چلو پہلی بار ہے، بار بار بلاؤ گے نا مولانا عبد المتین صاحب، بلاؤ گے نا؟ ہاں میں کچھ ایسا غلط تو نہیں بولا نا؟ ہاں سب بلائیں گے نا میرے کو؟ ہاں میں کم کھاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو آتے ہیں وہ بہت کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹھا ہے، بہت کھاتا ہے بھائی، بہت کھاتا ہے بھائی۔ چلے ایک دوسری بات، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں، اور یہ کارڈ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ نماز کے بعد۔ ہر جمعہ کو عصر کے بعد اس میں ایک درود شریف ہے 80 مرتبہ پڑھ لینے کا۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اور کون سے دن پڑھنے کا؟ اور کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ جمعہ کا دن عصر کے بعد 80 مرتبہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے نبی جو کہے وہ، ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھ لے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جن کو یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے باہر کون بانٹنے والا؟ ہاں اسحاق، کان کا پرابلم تو زبان کا بھی ہو گیا۔ نثار بھائی باہر کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو کارڈ دیں گے، وہ کارڈ لے کر آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے نا؟ اور کب پڑھنے کا؟ کون سے دن؟ اور 80 مرتبہ۔ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاوے، کیا اپنا نقصان ہے؟ اور 80 سال کی عبادت، ارے 50 سال کی عمر میں مر گیا، قیامت میں اللہ کہیں گے آجا آجا میرا بندہ آجا، 80 سال عبادت کیا۔ وہ کہے گا اللہ کہا 80 سال عبادت کیا؟ ارے اللہ تو کہیں گے کتنے سالوں کا نام لیں گے؟ کہے گا اللہ 50 سال میں تو مر گیا۔ اللہ کہیں گے وہ جمعہ کے دن درود پڑھتا تھا نا، ہر جمعہ میں 80 سال لکھ دیا گیا تھا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب تک تو میں نے جانی قربانی مانگی، پیسہ بھی تو چاہیے نا بھائی؟ ہاں؟ میرے کو نہیں چاہیے، یہ مسجد کا اوپر کا جو حصہ ہے نا، اس میں چھپر کی ضرورت ہے، فلورنگ کی ضرورت ہے، سلیب کی ضرورت ہے، اور یہ کس کا گھر ہے؟ اور حدیث میں لکھا ہے تو اللہ کے گھر میں اتنا دے دے، اتنا کتنا بھائی؟ اتنا دے دے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی اللہ کے گھر میں 500 کا نوٹ دے دینا، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے مرنے سے پہلے تیرے 10 گھر بنا دوں گا۔ کتنے گھر بنا دوں گا؟ اور قرآن میں لکھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اور کسی نے کہا اللہ میرے 10 گھر نہیں بنے، تو اللہ نے کہا آجا وہ جنت دوں گا کہ سارے لوگ تیری جنت کو دیکھ کر تعجب کریں گے۔
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنام ذرى الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية أي في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وعباد الله أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى
وتعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلوات الطيبات والسلام نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو کرنے دھرنے والا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اے اللہ تو معاف کر دے اے اللہ تو معاف کر دے اے اللہ یہ جمعہ میں جو نماز بیان کیے گئے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ اللہ ہمارے دین کو آسان فرما ہم کو دین پر چلنے والا بنا ہم کو نمازی بنا ہم کو جماعت میں جانے والا بنا ہم کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کے بہت بڑے احسانات ہیں یا اللہ ہمارے دوستوں کے حق ادا کروا فرما اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کے عمر میں برکت عطا فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی اتنے ہم پہ عطا فرما اور یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں حفاظت فرما اور اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین